السلام علیکم لسنرز، ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی اس پراسرار کہانی کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کا جدید تراش کا سوٹ، گلابی شرٹ اور میچنگ ٹائی نے اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ تاجور نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ شاہ زیب چلا گیا اور تاجور نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، معبود مطلق اس کو اپنی پناہ عطا فرمانا۔ پھر رات کو 2 بجے تک وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ شاہ زیب ہر گھنٹے کے بعد اسے فون کرتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ میرے آنے تک نہیں سوئیں گی، مگر یقین کریں۔ کوئی بات نہیں شاہ زیب، کیسا پروگرام رہا؟ بہت ہی عمدہ ماں جی، بڑا لطف آیا، شاہ زیب نے کہا۔ گوڑ دستگیر سے خوب مہمان آئے ہوں گے۔ 2 بسیں اور 6-7 پجیرو بھر کر، بے حد دولت مند لوگ ہیں۔ تاجور عجیب سے انداز میں بول کر خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن شاہ زیب کالج چلا گیا۔ تاجور نے دفتر فون کر دیا۔ جی غنی صاحب، کاظمی صاحب سے کہہ دیں کہ میری کچھ طبیعت خراب ہے، آج نہیں آؤں گی، اس نے مینیجر صاحب سے کہا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا کہ دروازے کی بیل بجی اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو پڑوس کی مسز احمد علی تھیں۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں، پڑھی لکھی خوش اخلاق خاتون تھیں۔ آئیے توحید باجی، خیریت ہے؟ بالکل خیریت ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ ماسی رضیہ تمہارے گھر سے کام کر کے میرے یہاں آئی تو اس نے بتایا کہ آج تم آفس نہیں گئی، کچھ طبیعت خراب ہے؟ ہاں کچھ کسل مندی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ تاجور نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، صبح کے بعد میں شام تک چائے نہیں پیتی۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی کہیے۔ مکان کرائے پر اٹھانے کا کوئی اشتہار دیا ہے تم نے؟ میں نے؟ نہیں تو کیوں؟ تاجور حیرت سے بولی۔ میں نے شمشاد سے یہی کہا کہ برسوں کی رہنے والی ہیں، آرام چین سے رہ رہی ہیں، وہ مکان کرائے پر اٹھانے کا اشتہار کیوں دیں گی؟ کس نے کہا آپ سے؟ اشتہار کس نے دیکھا؟ وہی بتانے جا رہی ہوں۔ 2 آدمی ملے تھے شمشاد کو، اسے روک کر پوچھا کہ مکان 310 آر کرائے پر خالی ہے، اس کا مالک کون ہے اور کہاں ملے گا؟ کب ملے تھے؟ کہاں ملے تھے؟ بس یوں ہی گھر کے سامنے گھوم رہے تھے۔ شمشاد کسی کام سے نکلا تو اسے روک کر انکوائری کرنے لگے۔ کون رہتا ہے اس گھر میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ شمشاد کہہ رہا تھا کہ کچھ مشکوک سے لوگ تھے، شکل سے بھی خطرناک نظر آ رہے تھے، اندرون سندھ کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے۔ بعد میں ایک جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے۔ شمشاد کہہ رہا تھا کہ جیپ بھی نئی اور شاندار تھی، اس پر نواب شاہ کا نمبر تھا۔ اس نے خاص طور سے نمبر دیکھا تھا کیونکہ میرا بھائی شمشاد ایکسائز میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کا کام کرتا ہے۔ مسز احمد علی صدیقی نہ جانے کیا کیا کہتی رہیں، لیکن اب ان کی آواز تاجور کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ مسز احمد علی نے خاموش ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا اور چونک کر بولی، تاجور طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے؟ چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چھلک رہی ہیں۔ خیر تو ہے؟ پانی پلاؤں؟ نہیں توحید باجی، بس آج کل ذرا کام کا لوڈ ہے، دفتر سے بڑی مشکل سے آج کی چھٹی لی ہے، بلڈ پریشر کچھ ہائی ہے، دوا رکھی ہے، کھا لوں گی، بس ذرا آرام کروں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، معاف کرنا، یہ بات میرے پیٹ میں پچ نہیں رہی تھی۔ شمشاد نے جب سے یہ بات بتائی میں حیران ہی رہ گئی کہ بھلا تمہیں گھر کرائے پر دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، اور ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ بابا ہم تمہیں، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری۔ ارے واہ، کیسے گھر چھوڑ دوں گی؟ چھوڑنے دیں گے تب نا۔ نہیں توحید باجی، میں کہاں جاؤں گی آپ لوگوں کو چھوڑ کر، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں، تاجور نے دل سوزی سے کہا۔ کیوں نہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی ان لوگوں کو، ویسے شکل سے اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ چلو خیر، یہ بتاؤ
کچھ بنا کر لاؤں تمہارے لیے گھر سے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ نہیں توحید باجی، میں نے کہا نا، کام کے لوڈ کی وجہ سے ذرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہوں۔ توحید باجی چلی گئیں، لیکن تاجر کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار تھے۔ وہ چشمے تصور سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھیں جو کرائے کے گھر کا بہانہ کر کے آئے تھے۔ کون ہو سکتے ہیں وہ؟ شاہ جہانی نے ملازمہ کے ذریعے تیمور شاہ کو طلب کیا اور تیمور شاہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جہانگیر شاہ اور تیمور شاہ ماں کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ویسے بھی شاہ جہانی بہت ہی سخت مزاج عورت تھی۔ اس نے کچھ خاص ملازموں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اکثر ان خطرناک لوگوں کے ذریعے اپنے مخالفین کی شامت بلاتی رہتی تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ شاہ جہانی کی مرضی کے خلاف کچھ کرے۔ اس کے اپنے کھیت تھے، باغات تھے جن پر اس کی مکمل اجارت داری تھی اور ہاری ان کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ شاہ جہانی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ بہرحال تیمور شاہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں اس سارے ہنگامے کی وجہ سے آپ تھکی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے اسے ولیمے میں بھی دیکھا تھا۔ لوگوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ چھوکرا کون ہے۔ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی، بس کوئی دوست وغیرہ ہی ہوگا۔ اللہ ڈینو اور بچل نے کیا رپورٹ دی تمہیں؟ انہوں نے رپورٹ دی ہے ماں، وہ کراچی کے ایک محلے خداداد کالونی میں رہتے ہیں۔ طویل عرصے سے ان کا قیام وہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے زندگی ہی وہیں گزاری ہے۔ عورت کہیں نوکری کرتی ہے، نوجوان چھوکرا کالج میں پڑھتا ہے، بس یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں ہمیں۔ تیمور شاہ، تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ بات کیا ہے، تشویش کیا ہے، خدشہ کیا ہے۔ اس نے طویل روپوشی اختیار کی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنا منہ چھپا کر اپنے بیٹے کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میرا کلیجہ قربان ہو گیا۔ میری آنکھوں کی روشنی چھین کر کسی کی مجال ہے کہ وہ جیتا رہ جائے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ایسا نہیں چھوڑ سکتے اسے، اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں ماں، اور مجھ سے زیادہ اس سلسلے میں تشویش کا شکار اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میری مشکل کیا ہے؟ شاہ جہانی نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر بیٹے کو دیکھا اور بولی، وہ بھی ہے بابا، مگر تم میرے بجائے اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے کو حکم دو۔ نہیں، کوئی کام کچا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ذرا تصدیق کر لو۔ میں کام کرتا ہوں ماں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ نہیں، میں بے فکر نہیں رہ سکتی، سمجھے؟ میرے سینے میں انتقام کا جہنم سرد نہیں ہوا ہے۔ جو کام تم لوگ نہیں کر سکے وہ تقدیر نے کیا ہے۔ ایک بار پھر مجھے اشارے ملے ہیں، میں ان اشاروں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تیمور شاہ، اس عورت اور اس کے بیٹے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے مجھے خبر دو۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ دھی شاہدہ کا ولیمہ ہو جائے، اس کے بعد اس سلسلے میں بات آگے بڑھاؤں۔ میں جابر شاہ اور نادر شاہ سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، شاہ جہانی نے کہا اور تیمور شاہ وہاں سے نکل آیا۔ عظیم الشان حویلی کے بہت سے پورشن تھے۔ تیمور شاہ کی جنت ایک مغربی گوشے میں تھی، انتہائی خوبصورت فرنیچر اور آرائش کی دوسری چیزوں سے آراستہ۔ لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں روپے کی مالیت سے بنائی گئی یہ جنت اپنی مثال آپ تھی۔ یہاں بھی بہت سے کردار تھے۔ تیمور شاہ کی بیوی، اس کے دو ہی بیٹے تھے، نادر شاہ اور جابر شاہ، اور وہ جو کچھ تھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک خطرناک فطرت باپ کے خطرناک بیٹے۔ تیمور شاہ اور جہانگیر شاہ کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف جہانگیر شاہ نرم طبیعت اور معاملہ ساز آدمی تھا، تو دوسری طرف تیمور شاہ اس کا الٹ اور اپنی ماں کا دستے راست۔ اس نے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا۔ جابر شاہ اور نادر شاہ نے باپ کے پاس مؤدبانہ حاضری دی۔ تیمور شاہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا،
بیٹھو۔ دونوں بیٹھ گئے تو وہ بولا، بابا تمہارے کو ایک خاص کام کرنا ہے، میں نے اس کے لیے تمہیں تکلیف دی ہے۔ آپ حکم کرو بابا سائیں، آپ حکم کرو۔ جابر شاہ اور نادر شاہ نے بیک وقت کہا۔ تیمور شاہ اپنا مقصد سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا، پھر بولا، بات بیٹی شاہدہ کی شادی سے شروع ہوئی ہے۔ شادی میں دولہا کے ساتھ ایک چھوکرا آیا تھا، ایک خوبصورت سا لڑکا جو بارات میں آنے والوں میں سب سے اچھا لگ رہا تھا۔ ہم جان گئے بابا سائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ جانتے ہو اسے؟ تیمور شاہ نے چونک کر پوچھا۔ نہیں بابا سائیں، مطلب صرف یہ تھا کہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم اسے جان گئے ہیں۔ بہت خوبصورت سا لڑکا تھا، سائیں اختر جمال کا کوئی قریبی دوست۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ نادر شاہ، کبھی پرانی حویلی میں اندر گئے ہو؟ نہیں بابا سائیں، دادی سائیں کی سخت ہدایت ہے، بچپن سے آج تک ادھر نہیں گئے، وہ منع کرتی ہیں ادھر جانے سے، اور ٹھیک ہی کرتی ہیں، اور یہی بات ہے کہ تمہیں کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ تیمور شاہ پراسرار لہجے میں بولا۔ نادر شاہ اور جابر شاہ اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہے۔ کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد تیمور شاہ نے کہا، بابا وہ ہمارا ایک ہی مطلوب ہے، وہ کون ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ ہم نے بارات کے پیچھے پیچھے بچل اور الڈینوں کو بھیجا تھا، وہ اس کے گھر کا پتہ تو لگا کے آئے ہیں، پر اس سے زیادہ کی ہم نے انہیں ہدایت نہیں کی تھی، کیونکہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تم کالج کے پڑھے ہو، سمجھدار اور چالاک، اپنے باپ کی طرح عقل مند، ذرا سی معلومات کرنی ہے اس کے بارے میں۔ ہم جان گئے بابا سائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو۔ جانتے ہو اسے؟ تیمور شاہ نے چونک کر پوچھا۔ نہیں بابا سائیں، مطلب صرف یہ تھا کہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہو ہم اسے جان گئے ہیں، بہت خوبصورت سا لڑکا تھا، سائیں اختر جمال کا کوئی قریبی دوست۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ نادر شاہ، کبھی پرانی حویلی میں اندر گئے؟ نہیں بابا سائیں، دادی سائیں کی سخت ہدایت ہے، بچپن سے آج تک ادھر نہیں گئے، وہ منع کرتی ہیں ادھر جانے سے، اور ٹھیک ہی کرتی ہیں، اور یہی بات ہے کہ تمہیں کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ تیمور شاہ پراسرار لہجے میں بولا۔ نادر شاہ اور جابر شاہ اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہے۔ کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد تیمور شاہ نے کہا، بابا وہ ہمارا ایک مطلوب ہے، وہ کون ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ ہم نے بارات کے پیچھے پیچھے بچل اور الڈینوں کو بھیجا تھا، وہ اس کے گھر کا تو پتہ لگا کے آئے ہیں، پر اس سے زیادہ کہ ہم نے انہیں ہدایت نہیں کی تھی، کیونکہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تم کالج کے پڑھے ہو، سمجھدار اور چالاک، اپنے باپ کی طرح عقل مند، ذرا سی معلومات کرنی ہے اس کے بارے میں، مگر پوری معلومات۔ وہ خدا داد کالونی کے ایک گھر میں رہتا ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، پر پھر بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندے کو آخر تک کی باتیں معلوم کر لینی چاہیے اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو میرے بچوں، میں تمہیں کراچی بھیج رہا ہوں، تمہیں کراچی جانا ہے، وہاں کسی ہوٹل میں قیام کرو، پتہ تمہیں الڈینو بچل بتا دیں گے، بلکہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہیں ہوٹل کے کسی ایک کمرے میں ٹھہرا دینا، یہ تمہیں ساری کہانی بتائیں گے اور تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ بات وہی ہے کہ بندے کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے، انہیں شبہ نہ ہو جائے، کیا سمجھے؟ جی بابا سائیں، بس ایک بات اور بتا دو، جابر شاہ نے متجسس لہجے میں کہا۔ تیمور شاہ سوالیہ انداز میں بیٹے کو دیکھنے لگا۔ جابر شاہ بولا، اصل معاملہ کیا ہے بابا سائیں؟ اتنی لمبی کہانی سنائی ہے تمہیں، اتنی نصیحت کی ہے، اور اس کے بعد تم پھر یہ سوال کر رہے ہو بابا؟ ہر بات وقت سے پہلے بتانے کی نہیں ہوتی، بتایا ہے تمہیں، جو کچھ کرنا ہے تمہیں لوگوں کے لیے کرنا ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ جی بابا سائیں، جابر شاہ نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا۔ جاؤ اب تیاریاں کرو۔ تیمور شاہ کا لہجہ بھی سرد ہی تھا۔ دونوں بیٹے باہر نکل گئے۔ تیمور شاہ سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔
پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک الماری کی جانب بڑھ گیا۔ نمبروں سے کھلنے والا تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے تالا کھول کر الماری میں سے کچھ کاغذات نکالے اور بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بہت دیر تک وہ ان کاغذات میں محو رہا، پھر خود سے بولا، بڑی محنت کرنا ہوگی بابا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، بڑی محنت کرنا ہوگی۔ شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی۔ بس ایک احساس ہی تھا جس نے ایک دم سے ماحول کو اس کی نگاہوں میں اجاگر کر دیا تھا۔ تاجور برابر کی مسیری پر موجود نہیں تھی۔ دوسرے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ تاجور دوسرے کمرے میں تھی اور اسے یقیناً یہ احساس ہو گیا تھا کہ بیڈ روم میں ہلکی سی آہٹ ہوئی ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کمرے کی روشنی بجھ گئی۔ شاہ زیب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ماں کو اس کے جاگنے کی اطلاع مل گئی ہے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد تاجور نمودار ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ شاہ زیب نے جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا تھا، بس وہ ایک الجھن کے عالم میں کھڑا ہوا تھا کہ تاجور نے اسے دیکھ لیا اور ایک دم اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ پھر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شاہ زیب کو دیکھنے لگی تو شاہ زیب بھی سنبھل گیا اور اس نے کہا، میں ہوں ماں جی، میں ہوں۔ ڈرا دیا تم نے مجھے، تاجور نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور شاہ زیب کے ساتھ دروازے سے اندر آ گئی۔ اس کا انداز چوروں جیسا تھا۔ شاہ زیب اپنے بستر پر جا کر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھ کیسے کھل گئی؟ بس ایسے ہی ماں جی، ایسے ہی۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اس قدر رازدار ہیں کہ شاید ہی کہیں ماں بیٹوں کے درمیان اتنی دوستی رہی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ماں جی؟ تاجور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی مسیری پر جا بیٹھی اور پھر مدھم لہجے میں بولی، نہیں بیٹا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ماں جی۔ بے شک یہ سچ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنے ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے۔ آپ سے میں آپ کا یہ حق نہیں چھینتا، لیکن آپ کم از کم مجھے اتنا ضرور بتا دیں کہ آج کل آپ پر جو بیت رہی ہے وہ اتنی الگ حیثیت کی حامل ہے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں نہ بتا سکیں ماں جی؟ پورے خلوص دل کے ساتھ میں آپ کی مجبوری تسلیم کر لوں گا۔ تاجور نے نگاہیں اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ ایک خجالت سی تھی اس کے انداز میں۔ اس نے کہا، پہلے میرے چند سوالات کے جواب دو۔ جی ماں جی، حکم۔ کیا سوچ رہے ہو تم میرے بارے میں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے کردار میں تم نے کوئی لچک محسوس کی ہو؟ شاہ زیب ماں کو دیکھتا رہا، ایک دم ہنس پڑا، پھر بولا، معافی چاہتا ہوں ماں جی، آپ کو ہیرو اگر کوئی ہوتا تو وہ میں ہی ہوتا۔ بس ادھر ادھر کی کوئی لچک میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب تھوڑی سی سنجیدگی سے آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ کچھ دنوں سے آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ راتوں کو چونک کر اٹھ جاتی ہیں، جا کر دروازہ دیکھتی ہیں، اندر آ جاتی ہیں، مجھے چھو چھو کر دیکھتی ہیں۔ کئی بار آپ کے چھونے سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے حیرت ہوئی اور میں نے آپ کے اس عمل کو آپ کی ممتا کے کھاتے میں درج کر لیا۔ لیکن ایک بات ذرا کچھ الگ سی لگتی ہے، آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر روشنی جلا کر کچھ لکھتی پڑھتی رہتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تاجور نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر ایک دم مسکرا دی۔ تم نے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں اگر صیغہ راز میں رہنے دی جائیں تو زندگی بھر کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ لمحے انہی لمحوں میں سے ہیں۔ میں تمہیں صحیح بات بتا نہیں سکوں گی۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے اپنے دل کی ترجمانی کر دی۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس فطرت میں تجسس ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ آرام کریں، آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ کسی بات سے خوف زدہ ہیں تو کم از کم مجھے اس سے نہ روکیں کہ میں آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ پر نگاہ رکھوں۔ بابا سو جاؤ، اپنی نیند خراب مت کرو میرے ہیرو، تاجور نے کہا اور اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ شاہ زیب کچھ دیر اسی طرح بیٹھا ماں کو دیکھتا رہا۔ تاجور نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر شاہ زیب بھی بستر پر دراز ہو گیا۔ بہت دیر تک جاگتا رہا، نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔
دوسرے دن صبح کو ناشتے کی میز پر تاجور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن پر رات کے واقعات کا بوجھ ابھی تک طاری ہے شاہو؟ ہاں ماں جی، آپ سے جھوٹ کب بولتا ہوں، شاہ زیب نے انڈے پر نمک ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر میں چاہتی تو تمہیں کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ جی میں جانتا ہوں، اسے میری مجبوری سمجھو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز کی حیثیت سے جسم میں روح کا درجہ رکھتی ہیں۔ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں کہ وقت آنے پر میں تمہیں کچھ بتانے پر مجبور ہو جاؤں۔ جی، شاہ زیب آہستہ سے بولا، اب بھی تمہارے ذہن میں کبیدگی ہے؟ کبیدگی نہیں، تجسس، شاہ زیب نے کہا۔ تاجور اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم ہنس پڑی اور بولی، بابا ہم دونوں پھنس گئے ہیں۔ کیسے؟ شاہ زیب مسکرا کر بولا، سچ بولنے کا معاہدہ کر کے۔ نہیں، ایسے معاہدے سب سے تو نہیں کیے جاتے، یہ تو اسپیشل کیس ہے۔ اوکے، میں چینج کر لوں، تاجور نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد دونوں ماں بیٹے موٹر بائک پر جا رہے تھے۔ تاجور کے آفس کے سامنے شاہ زیب نے بائک روکی اور تاجور اسے خدا حافظ کہہ کر آفس کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ شاہ زیب نے بائک موڑی، پھر اس کی بائک کیفے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ کالج جانے کے بجائے وہ کیفے کریم آ گیا تھا۔ اس کیفے میں اس کی طرح کے دوسرے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بھی تھے جو آئے تو کالج ہی تھے، لیکن موڈ نہ ہونے کے سبب یہاں بیٹھے تھے۔ ایک دو شناساؤں نے اس کی طرف ہاتھ بھی ہلایا تھا۔ وہ ایک میز پر آ بیٹھا۔ ویٹر آیا تو اس نے کہا، رشید چائے پلاؤ یار، لیکن کڑک ہو۔ جی صاحب، ویٹر نے ادب سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ شاہ زیب سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ایک ٹھیس سی لگی تھی دل کو۔ ماں اس کی نگاہوں میں آسمان تھی، پر احترام بھی، دوست بھی۔ اس دوستی میں کیسا مقام آ گیا کہ جذبے اجنبی ہو گئے۔ وہ کون سی بات ہے جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسے بتائی نہ جا سکے؟ وہ حالات پر غور کرنے لگا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماں جی تو بہت بہادر تھیں۔ انہیں کیا خوف دامنگیر ہو گیا تھا؟ کس کے لیے؟ وہ بار بار دروازے پر جا کر دیکھنے لگی تھیں۔ چور یا کوئی دشمن؟ پھر اسے گزری ہوئی رات کا خیال آیا۔ وہ کچھ لکھ رہی تھیں۔ کیا؟ اور جو لکھا تھا وہ کہاں گیا؟ ایک دم اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے ذہن میں اس جملے کو دہرایا، جو لکھا تھا وہ کہاں گیا؟ دماغ میں ایک چور داخل ہو گیا۔ اس نے کہا، اسی کمرے میں جہاں بیٹھ کر لکھا جا رہا تھا۔ وہ اچھل پڑا۔ وجہ ویٹر کی آمد تھی، جس نے چائے کے برتن لا کر رکھے تھے۔ رشید، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی صاحب، چائے بنا دو یار، مہربانی۔ ویٹر نے چائے بنا کر سامنے رکھ دی اور اس نے بے خیالی میں گرم چائے کا گھونٹ لے لیا۔ منہ کی جلن نے ہوش اڑا دیے۔ ماں جی نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اوکے، مگر ماں جی مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ کیفے کریم سے وہ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ گیا، پھر کوئی 1 گھنٹے ادھر ادھر بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک بار دل چاہا تھا کہ اختر کے پاس جائے، لیکن یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ خود اختر نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے کہ اپنے ہنی مون پر چلا گیا ہو اور پھر نیا نیا شادی شدہ تھا، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ آخر کار اس نے بائک کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ ہمیشہ کی طرح گھر کی ایک چابی اس کے پاس موجود تھی۔ گھر آ کر اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر خود کار دروازہ بند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس دوسرے کمرے کے پاس آ گیا، جس میں رات کو تاجور بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے گہری نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی نوٹ بک یا کاغذات چھپانے کی کوشش کرے گا؟ اپنے طور پر
ایسی جگہ کا تعین کر کے وہ آگے بڑھا اور تلاشی لینے لگا۔ الماری، اس کے نیچے کا خلا، گدے کے نیچے، مسیرے کی سائڈ دراز، ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں ایسی کوئی چیز چھپائی جا سکتی تھی، لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ان تمام چیزوں کو درست کرنا بھی ضروری تھا تاکہ تاجور کو شبہ نہ ہو سکے۔ ایک عجیب پراسرار سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک وہ اچھل پڑا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، بے حد پراسرار آہٹ۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی خوشبودار ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا تھا۔ یہ خوشبو اجنبی نہیں تھی، یہ تاجور کا پسندیدہ پرفیوم تھا۔ اسے بس یہی ایک شوق تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سادہ لباس اور سادہ چہرے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کاظمی نے کئی بار اس سے کہا تھا، میڈم، آپ بہت پروقار ہیں، آپ کی سادگی قابل احترام ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا حلیہ بدلنا پسند کریں تو اچھا لگے گا۔ بات میری پسند کی ہے کاظمی صاحب، یا آپ کی پسند کی؟ نہیں، صرف آپ کی پسند کی۔ میں اپنے اس حلیے سے مطمئن ہوں۔ کیوں نہیں کیوں نہیں؟ کاظمی صاحب اس مخصوص جواب کو ہمیشہ بھول جاتے تھے، لیکن وہ جب بھی اس موضوع پر بات کرتے تاجور انہیں معاف کر دیتی تھی۔ وہ ان کی سادگی سے واقف تھی۔ پرفیوم کے علاوہ تاجور کو کوئی اور شوق نہیں تھا۔ آہٹ سن کر شاہ زیب جلدی سے مسیری سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والی تاجور ہی تھی جو کچھ لمحوں کے بعد دروازے سے اندر آ گئی۔ شاہ زیب کی زبان بند ہو گئی۔ تاجور نے کمرے کا ایک نظر جائزہ لیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سامنے کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک ڈائری نظر آ رہی تھی۔ یہ تلاش کر رہے تھے؟ تاجور کی آواز ابھری اور شاہ زیب کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ ہاں، اس نے کہا۔ کیوں؟ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی شے ہے جس نے مجھ سے میری ماں چھین لی ہے۔ چھن گئی ہوں میں؟ کب ایسا محسوس ہوا؟ تاجور سنجیدگی سے بولی۔ بچپن سے آج تک ہم ایک دوسرے سے ہر لمحہ شیئر کرتے رہے ہیں ماں جی۔ ماں جی، یہ کون سا راز ہے؟ کیا آپ نے مجھے اس سے دور رکھنا پسند کیا؟ کچھ ہے جسے چھپانا میری مجبوری ہے۔ کیا تم میری مجبوری شیئر نہیں کرو گے؟ کر لوں گا، لیکن خلش رہے گی۔ مجھے کچھ وقت درکار ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ میری جان۔ اسی تجسس میں آج کالج نہیں گئے؟ ہاں، اور آپ؟ اپنے خیال کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ تاجور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کس خیال کی؟ یہی کہ کیا مجھے تمہارے چہرے کی لکیریں پڑھنا آتی ہیں؟ چہرے کی لکیریں؟ ہاں، تمہارے چہرے کی لکیروں نے مجھے بتایا کہ آج تم کالج نہیں جاؤ گے، بلکہ گھر واپس آ کر اپنا تجسس رفع کرو گے۔ کاش مجھے بھی آپ کے چہرے کی لکیروں تک رسائی حاصل ہوتی، شاہ زیب آہستہ سے بولا۔ جابر شاہ اور نادر شاہ کوٹ واپس آ گئے۔ بچل اور الاڈینو ساتھ تھے۔ آتے ہی انہوں نے تیمور شاہ سے ملاقات کی۔ ہاں بابا، کوئی کام کی بات پتہ چلی یا ایسے ہی کراچی گھوم کر آئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا بابا سائیں، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ پورا کر کے آئے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ عورت کا نام تاجور بیگم ہے، ایک کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شاہ زیب ہے، کالج میں پڑھتا ہے، لمبے عرصے سے خدا داد کالونی میں رہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو، کام آگے بڑھانے کے لیے تیار رہو۔ بابا سائیں، ہم آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، پر بابا سائیں ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ جابر شاہ نے گردن جھکائے جھکائے کہا، اور تیمور شاہ نے نگاہیں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں غصے کے آثار نظر آئے تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ آثار زائل ہو گئے اور اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بابا، ابھی تم صاحب اولاد نہیں ہو، شادی ہوگی، بال بچے ہوں گے، تو پھر تمہارے کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے۔ پھٹے، ہم جو کچھ کرتے ہیں
तुम्हारे लिए ही करते हैं। सबका अपना अपना मतलब होता है, कोई किसी तौर पर सोचता है और कोई किसी तौर पर। अम्मा के दिल में नफरत और इंतकाम के जज्बे हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं। मिजाज है बाबा उनका अपना, किसको छोड़ा है उन्होंने। इनके सामने ज़िंदगी बचाने का मसला सबसे बड़ा मसला है और हम अपनी कोशिशों से ही जिए हैं, वरना वो किसी को माफ़ करने की कायल नहीं हैं। बाबा, चौमुखी लड़नी पड़ती है, चौमुखी। हम इनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे लिए भी। तुम्हें नहीं मालूम कि आने वाला वक्त कैसा परेशानियों वाला है। बस बाबा इतना जान लो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। पता नहीं कितनों के रास्ते काटने पड़े हैं, काटेंगे। कोई बात वक्त से पहले अपनी ज़बान से निकल कर दूसरों के कानों तक पहुंच जाए तो बेवजन हो जाती है और ख़तरनाक भी। बस इतना यकीन रखो कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारे मफाद के लिए कर रहे हैं, और तुम जो कुछ करो अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए करोगे। ठीक है, अब जाओ, आराम करो। मुझे अम्मा के हुजूर हाज़िरी देनी है, वो तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही थीं। तैमूर शाह ने हतमी लहजे में कहा। इसका मकसद ये था कि अब जाबिर शाह और नादिर शाह को कमरे से निकल जाना चाहिए, सो वो कमरे से बाहर निकल गए। रात के पुरहौल सन्नाटे फ़ज़ाओं में उतर आए थे। हवेली के मामूलात ख़त्म हो चुके थे। यहाँ मुकम्मल तौर पर उसूलों की हुक्मरानी थी। इस वक्त जागो, इस वक्त ये काम करो, उस वक्त वो काम करो। इस वक्त अपने कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर जाओ। वहाँ अपने अपने कमरों में जाने के बाद किसी के मामूलात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी। खुद शाहजहानी ने इन उसूलों की हमेशा पाबंदी की थी। इस वक्त भी वो अपने कमरे में थी और बड़ी सी खिड़की के सामने आराम कुर्सी डाले खलाओं में घूर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने नाखुशगवार निगाहों से दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 9:45 बज रहे थे। इस वक्त किसी को किसी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने की इजाज़त नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, चुनाचे उसने सर्द लहजे में कहा, कौन है? आओ। अम्मा साईं, 3 दफ़ा आपके पास आने की कोशिश कर चुका हूँ। एक दफ़ा पता चला कि आप आराम कर रही हैं, दूसरी बार पता चला कि आप गुसलखाने में गई हैं, तीसरी बार। अच्छा ठीक है बाबा, आओ बैठो। ज़रूर कोई ऐसी ही बात होगी जिसकी वजह से तुमने ये 3 कोशिशें की हैं। हाँ अम्मा साईं, आपको मालूम है कि मैंने नादिर शाह और जाबिर शाह को कराची भेजा था। हाँ, क्या वो वापस आ गए? इनके वापस आने के बाद मैं आपको सारी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ था। हाँ बोलो, आगे बोलो, शाहजहानी ने इसे देखते हुए कहा। तैमूर शाह एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या ताजवर था उसका नाम? तैमूर शाह ने सवाल किया। हाँ यही नाम था। और उसने अपने बेटे का नाम शाहज़ेब रखा था ना? हाँ कुछ है तो मुझे बताओ। अम्मा साईं, वही दोनों हैं, और वो लड़का जो यहाँ आया था शाहज़ेब ही था। खूब अच्छी मालूमात हासिल की हैं तुमने। शाहजहानी बेगम के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। अब वो दिलचस्प निगाहों से तैमूर शाह को देख रही थी। फिर उसने मध्यम लहजे में कहा, तो चोर पकड़ा गया ना आखिर? पकड़ा ही जाना था। कितने साल हो गए तैमूर शाह, कितने साल हो गए? 18 साल अम्मा साईं, 18 साल, तैमूर शाह ने जवाब दिया। खूब याद रखा तुमने। तो वो दोनों हैं? हाँ वही हैं। कराची का एक महल्ला है खुदादाद कॉलोनी, इसमें रहते हैं। ताजवर नौकरी करती है, बेटा कॉलेज में पढ़ता है। दोनों माँ बेटे आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक बात बताओ तैमूर शाह, क्या तुम्हारे लड़कों ने इन दोनों की तस्वीरें हासिल की? तस्वीरें? जिस तरह तुम ये सवाल कर रहे हो, इससे अंदाज़ा होता है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ अम्मा साईं, ऐसा नहीं किया गया। हालांकि ये बहुत ज़रूरी था। शाहजहानी पुरख्याल लहजे में बोली। बच्चे हैं, कच्चे हैं। तैमूर शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहजहानी किसी सोच में डूब गई। इसकी निगाहें खला में भटक रही थीं। फिर उसने सामने देखते हुए कहा, नागन जीती है, जिंदा सलामत है वो, जबकि मेरे सीने के जख्म में
اب بھی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ کیا کرنا ہے تیمور شاہ؟ اماں سائیں، ہمارے مخالف ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تیمور شاہ، آپ جیسا حکم کرو گے وہ کرے گا۔ یہی بات سب سے زیادہ تشویش کی ہے، سوچنا ہوگا۔ تیمور شاہ، دو ہی صورتیں ہیں، میں نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ دشمن کو اندھیرے میں رکھ کر مارا ہو، میں اگر چاہوں تو انہیں وہیں اسی گھر میں ختم کرا سکتی ہوں، لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ اس نے 18 سال میری آنکھوں سے اوجھل ہو کر گزارے ہیں، کون جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ پڑھی لکھی عورت تھی، بہت کچھ کیا ہوگا اس نے۔ تیمور شاہ، خاموش نہیں بیٹھی رہی ہوگی، اس کے اندر بھی انتقام کے جذبے پل رہے ہوں گے۔ دشمن سے مقابلہ آمنے سامنے ہونا چاہیے۔ سوچوں گی میں اس بارے میں، سوچ کر تمہیں بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بات بتاؤ۔ جی اماں سائیں، تیمور شاہ نے سوال کیا۔ اسے کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں اماں سائیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو جابر شاہ اور نادر شاہ مجھے ضرور بتاتے، تیمور شاہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ شاہ جہانی ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے، نگاہیں بدستور کھلی ہوئی کھڑکی سے دوسری طرف رات کے سناٹے میں پھٹک رہی تھیں۔ کھڑکی کے عین سامنے پرانی حویلی کا خوفناک ہیولہ دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا تھا، اور عام طور سے شاہ جہانی پرانی حویلی کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی نگاہیں اسی دھند میں لپٹی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھیں کہ اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو گیا۔ وہ چونک کر کرسی پر سیدھی بیٹھ گئی، پھر اس کی مدھم آواز ابھری، تیمور شاہ، ذرا ادھر آؤ اٹھ کر۔ تیمور شاہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور شاہ جانی کے عقب میں پہنچ گیا۔ ذرا حویلی کی طرف دیکھو۔ شاہ جانی کے حلق سے سانپ جیسی پھنکار نکلی اور تیمور شاہ سامنے دیکھنے لگا۔ پرانی حویلی کے کسی دور افتادہ گوشے میں مدھم سی روشنی کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ وہ ادھر دیکھتا رہا، تب بھی شاہ جہانی کی آواز ابھری، روشنی ہے نا؟ ہاں اماں سائیں، روشنی ہے، مگر کیوں؟ کیا پتا اماں سائیں۔ نہیں تیمور شاہ، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے۔ پرانی حویلی میں اور روشنی نظر آئے؟ تیمور شاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں سائیں، ہے تو روشنی ہی، گو بہت مدھم سی ہے۔ کیسی بھی ہے، پرانی حویلی میں تو کبھی کوئی چراغ بھی نہیں جلنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں آواز دی ہے۔ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تیمور شاہ، سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھتی ہوں میں انہیں جا کر، موقع پر پکڑوں گی۔ اس سوال کا جواب انہیں دینا ہوگا کہ پرانی حویلی میں روشنی کیسے جلائی گئی۔ اماں سائیں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، تیمور شاہ نے کہا۔ تو پھر؟ شاہ جانی نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے بدن پر قمیض شلوار تھی جو خاص انداز کی بنی ہوئی تھی۔ ایک اسٹینڈ پر ایک انتہائی خوبصورت ریشمی گاؤن لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے گاؤن اتارا اور اسے پہننے لگی۔ اماں سائیں، اس وقت اگر آپ حکم کرو تو بچل اور الاڈنوں کو۔ تیمور شاہ گالی دینا چاہتا ہے ماں کو؟ شاہ جہانی کے لہجے میں درندوں جیسی قراہٹ تھی۔ نہیں اماں سائیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، ایک اجازت دیتے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شاہ جہانی نے کوئی جواب نہیں دیا تو تیمور شاہ پھر بولا، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ بکواس بند کرو تیمور شاہ۔ شاہ جہانی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ معافی چاہتا ہوں اماں سائیں، معافی چاہتا ہوں۔ شاہ جہانی نے ایک طرف سے ایک خوبصورت چھڑی اٹھائی جو اژدھے کی شکل کی بنی ہوئی تھی، اسے ہاتھ میں لے کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ تیمور شاہ چند لمحات گردن جھکائے کھڑا رہا۔ وہ ماں کی ضد سے اچھی طرح واقف تھا۔ شاہ جہانی راستے طے کرتی رہی اور تیمور شاہ اسے کافی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر جب وہ نئی حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی تو تیمور شاہ نے ٹھنڈی سانس لی اور بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا، اپنا اپنا کھیل ہے بابا، سب ایک جیسے ہیں۔ شاہ جہانی کسی آوارہ روح کی مانند چلتی ہوئی پرانی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔
قدیم طرز تعمیر کا یہ عالیشان نمونہ آج بھی اپنی آب و تاب میں بے مثال تھا۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نئی حویلی کے مقابلے میں پرانی حویلی آج بھی بہت شاندار تھی۔ لکڑی سے بنے دروازے میں تانبے کی خوبصورت پھول دار کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ تانبے ہی کی موٹی کنڈی میں جہازی سائز کا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس تالے کی لمبی سی چابی شاہجہانی کے پاس موجود تھی۔ شاید وہ یہ چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ چابی لباس سے نکال کر اس نے سال خوردہ تالے کے سوراخ میں ڈالی اور اس پر طاقت صرف کرنے لگی۔ تالا جیسا بھی ہو لیکن شاہجہانی خود بہت طاقتور تھی۔ تالے نے منہ کھول دیا۔ شاہجہانی نے تالے کو کنڈے سے نکالا، پھر موٹی زنجیر کھولی اور منہ کھلے تالے کو واپس کنڈے میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ ایک تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ شاہجہانی بے خوف اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن شاہجہانی نے بڑے اعتماد سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح اندھیرے میں دیکھ رہی ہیں۔ دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے روشنی کا وہ مدھم سا احساس بھی فنا ہو گیا جو باہر تاروں کی چمک سے پیدا ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ آگے بڑھی۔ ناقابل یقین اعتماد تھا اس کے انداز میں۔ کشادہ ڈیوڑی کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ ایک طویل غلام گردش میں داخل ہو گئی جس کا آخری سرا بائیں سمت گھوم جاتا تھا۔ یہاں سے کمروں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک کمرے کے دروازے پر وہ رک گئی۔ کچھ لمحے وہ سنگن لیتی رہی، پھر اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھل گیا اور شاہجہانی اندر داخل ہو گئی۔ بے حد وسیع کمرہ تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی اور پھر اس کی پاردار آواز ابھری، جگناتھ، رامناتھ، جگناتھ، رامناتھ۔ اس کی آواز غضبناک ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ اچانک سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور زرد رنگ کی متکوک سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی سرسوں کے تیل کے دیے کی تھی۔ یہ دیا کسی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر دو انسانی ہیولے اس دروازے سے نمودار ہوئے اور سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جگناتھ، رامناتھ، پرنام دیوی، دونوں کی آواز بیک وقت ابھری۔ حویلی میں روشنی ہوئی ہے، شاہجہانی نے غضبناک آواز میں کہا۔ ہاں دیوی جی۔ کیوں؟ وچن توڑا ہے آپ نے، جگناتھ بولا۔ میں نے؟ ہاں دیوی جی، آپ نے کہا تھا کہ وہ اب کبھی حویلی میں نہیں آئیں گے۔ کون؟ راجہ بابو۔ تو پھر؟ وہ آئے تھے۔ کب؟ کچھ دن پہلے، جب آپ کے ہاں شادی ہوئی تھی۔ وہ یہاں پرانی حویلی آئے تھے؟ شاہجہانی نے تعجب سے کہا۔ پھر اس کے اندر اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اس کے منہ سے نکلا، اوہ! وہ مگر روشنی؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کجریا کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں رام ناتھ نے ایک طرف اشارہ کر دیا اور شاہجہانی کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ راستے طے کرنے کے بعد وہ ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں چاروں طرف دیے روشن تھے۔ انہی دیوں کی روشنی چھن چھن کر نئی حویلی سے نظر آتی تھی۔ سامنے کی دیوار پر ایک روغنی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان برہمن نظر آ رہا تھا اور تصویر کے سامنے وہی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی نظر آ رہی تھی جو شاہ زیب سے ملی تھی اور جس نے شاہ زیب کا اس پرانی حویلی میں استقبال کیا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے کسی پجارن کیسے انداز میں تصویر کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاہجہانی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس کی سرد آواز ابھری، کجریا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، دونوں ہاتھ نیچے گرائے اور پھر شاہجہانی کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد بغیر کسی عجلت کے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ حویلی میں کیسے آ گئی مالکن؟ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ شاہجہانی کی آنکھوں میں نفرت کی آگ سلگنے لگی۔ معاہدہ؟ تجھے اپنی اوقات معلوم ہے کجریا؟
داسی تھی آپ کی مالکن، اور یہی اوقات تھی میری۔ معاہدہ خود آپ نے کیا ہے، میں نے تو نہیں۔ آج بھی مالکن وہ جگہ ہم سب کی نگاہوں میں ہے جہاں آپ کی کمزوری دفن ہے۔ خوب دھمکا رہی ہے تو مجھے۔ نہیں مالکن، آپ نے اس پرانی حویلی کا تالا کھولنے کی جرات کی ہے اور یہاں تک آئی ہیں، جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گی۔ مانتی ہوں، یہ حویلی میری ہے، میری ملکیت ہے، سمجھی؟ تم 2 کوڑی کے لوگ ہو، 2 کوڑی کے۔ مانتی ہوں مالکن، پر جتنی بھی کوڑیوں کے ہیں، انسان تو تھے نا ہم۔ تو نے بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا تو نئی حویلی میں نہیں گئی تھی؟ گئی تھی مالکن، مگر کیوں گئی تھی آپ کو معلوم ہے؟ تو بتا، تو کیا جانتی ہے؟ راجہ بابو آئے تھے نا، راجہ بابو آئے تھے۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ مرنے کے بعد بھی تیرے ذہن پر راجہ بابو سوار ہے؟ میرا ذہن تو کب کا سو چکا ہے مالکن، یہ تو آتما ہے جو راجہ بابو کے لیے جنم جنم تڑپتی رہے گی۔ وہ آئے تھے، میں انہیں دیکھنے گئی تھی، پر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اندازے سے بات کر رہی تھی میں۔ اور تو جو آج حویلی میں چراغ جلائے بیٹھی ہے، کیا یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ وہ آ گئے تھے مالکن جی، وہ یہاں بھی آئے تھے۔ میں نے ان کے لیے دیوالی کی تھی، پھولوں کی سڑک بنائی تھی۔ اس سڑک پر چلتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، اس پرانی حویلی میں ان سے ملی تھی مالکن۔ وہ تو جگ ناتھ اور رام ناتھ آپ کے ضرورت سے زیادہ وفادار ہیں۔ انہوں نے میرے راجہ بابو کو میرے ساتھ زیادہ سمے نہیں رہنے دیا، پر یہ کیا کم ہے مالکن کہ راجہ بابو آ گئے ہیں۔ میں ان سے ملوں گی اور ضرور ملوں گی مالکن، ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گی، سمجھی؟ اور سن، وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ یہی تو آپ کی بھول ہے مالکن، وہ آئیں گے۔ آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ دیکھو، ان کی آنکھیں بول رہی ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچریا میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا، میں تو بس سمے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گی، میں ایک بار پھر اس کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ کتنی بار مٹاؤ گی اس کا نام و نشان مالکن؟ بتاؤ، کتنی بار مٹاؤ گی؟ کجریا نے بے خوفی سے کہا۔ شاہجہانی غصیلے انداز میں آگے بڑھی۔ اس نے روغنی تصویر کو دیوار سے اتار لیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ کجریا ہنس پڑی تھی۔ سامنے تو دیکھو مالکن، اس نے مطمئن لہجے میں کہا، اور جب شاہجہانی کی نگاہ سامنے پڑی تو اس نے دیکھا کہ بالکل وہی تصویر اس تصویر کے نیچے سے نمودار ہو گئی ہے اور وہیں لٹکی ہوئی ہے۔ شاہجہانی کی گھبراہٹ ابھری۔ یہ دوسری تصویر کس نے بنائی ہے؟ میرے دل نے مالکن، میں تجھے بھی ختم کر دوں گی اور تیرے دل کو بھی۔ وہ تو آپ پہلے بھی کر چکی ہیں مالکن، کجریا نے بے خوفی سے کہا، اور شاہجہانی نے آگے بڑھ کر تصویر کا یہ فریم بھی اس کی جگہ سے اتار لیا۔ لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے بدن پر ایک ہلکی سی لرزش طاری ہو گئی۔ تصویر کے نیچے سے تیسری تصویر نمودار ہو گئی تھی، پھر چوتھی اور پانچویں۔ کجریا ایک دم ہنس پڑی تھی۔ میں نے کہا نا مالکن، یہ تصویر کسی کے ہاتھ نے نہیں، میرے من نے بنائی ہے۔ آپ کتنی تصویریں لے جائیں گی یہاں سے؟ لے جائیے، جتنی آپ کا دل چاہے۔ شاہجہانی اپنی جگہ کھڑی غصے سے کانپتی رہی۔ پھر اس نے کہا، کجریا، بہت کچھ قربان کیا ہے میں نے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں تجھے کبھی کامیاب نہ ہونے دوں، کیا سمجھی؟ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں ان قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دوں گی۔ اور سن، اگر میں مر بھی گئی تو جس طرح تیری روح بھٹک رہی ہے، اسی طرح میری روح بھی اس دنیا میں بھٹکتی پھرے گی اور تجھے تیرے اس عمل سے روکتی رہے گی۔ میرا نام بھی شاہجہانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے واپس پلٹی۔ اب اس نے کسی تصویر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کجریا اپنی جگہ کھڑی مسکراتی رہی۔ شاہجہانی کمرے سے باہر نکل آئی، پھر وہ راستے عبور کرتی ہوئی آخرکار حویلی کے اس بڑے دروازے پر پہنچ گئی، جس کے بعد حویلی کا بیرونی حصہ دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں جگن ناتھ
اور رام ناتھ دونوں موجود تھے۔ وہ دونوں الگ الگ دیواروں سے لگے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہجہانی ان کے سامنے رکی اور کہنے لگی، اور تم دونوں کو اندازہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں نے ایک طویل عرصے سے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، لیکن اب یہ مشکل ہے کیونکہ تم نے یہ معاہدہ توڑا ہے۔ جو کچھ کیا ہے تم نے کیا ہے، سمجھے؟ ہم تو داس ہیں جی آپ کے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ یہاں آئے اور ایک بار پھر تصور کی جھیل میں پتھر ڈال گئے۔ پھر بھی ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ چنتا نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر دونوں واپسی کے لیے مڑ گئے۔ شاہجہانی کچھ دیر کھڑی خونی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی اور اس کے بعد وہ بھی حویلی کے دروازے سے باہر آ گئے۔ دوسرے دن صبح اس نے کسی ملازم کے ذریعے تیمور کو طلب کر لیا۔ تیمور ماں کی خدمت میں پہنچا۔ ایک نگاہ دیکھتے ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہجہانی کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ماں سائیں حکم کریں۔ تیمور، رات کو میں پرانی حویلی گئی تھی۔ جی اماں سائیں، میں بڑا پریشان تھا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی، جبکہ میں نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ حویلی میں روشنی کی ایک رمق بھی نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کے بعد میں اس پوری حویلی کو زمین بوس کرا دوں گی۔ ہاں اماں سائیں، آپ نے کہا تھا، لیکن حویلی میں چراغ جلائے گئے اور وہ بھی خوشیوں کے۔ تیمور شاہ، وہ ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے مجھے شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ برا نہ مانے اماں سائیں، تو ایک بات میں آپ سے کہوں، تیمور شاہ نے کہا۔ شاہجہانی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تیمور شاہ؟ قصور ان کا نہیں ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ یقین کرو، میں تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ہاں، بات یہی ہے کہ پوتا دادا کی شکل کا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے تیمور شاہ، تمہیں اس کا پتہ ہے، لیکن اس کے بعد میں کچھ اور کھونا نہیں چاہتی۔ اسے دنیا سے دور جانا پڑے گا۔ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اسے جینے کا حق نہیں دوں گی۔ میں جانتا ہوں اماں سائیں، اور اسے جینا بھی نہیں چاہیے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ان دونوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا ہے کہ تاجور وہی تاجور ہے جس نے میرے سینے میں خنجر بھونکا ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی کو پیچھے سے وار کر کے مارنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کراچی چلوں گی۔ کراچی میں ہمارا گھر موجود ہے، تم اسے اغوا کر کے وہاں لے آنا۔ میں اس سے بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ اس نے یہ وقت کیسے گزارا۔ اگر آپ کا حکم ہو اماں سائیں تو میں کچھ کہوں؟ تیمور شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ شاہجہانی گردن اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس چالاک عورت نے اتنا لمبا عرصہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ اگر وہ چالاک نہ ہوتی تو یہاں سے جان بچا کر جا نہیں سکتی تھی۔ کیا کیا انتظام نہیں کر دیے تھے ہم نے، پر وہ نکل گئی اور اس کے بعد اس طرح روپوش ہوئی کہ ہماری ساری کوششیں اس کا سراغ نہیں پا سکیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مجلس سائیں بھی بہت سمجھدار تھے، اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اربوں کی جائیداد اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو انہوں نے کہیں محفوظ کر دی تھیں۔ زمینوں کی بات الگ ہی ہوتی ہے، وہ تو چلیے ہماری ہو گئیں، مگر اماں سائیں باقی سب بھی تو ہمارا ہی ہے، اور ہمیں اس کی تلاش ہے۔ وہ ہمیں ملے نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اماں سائیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انہیں مل جائے۔ شاہجہانی گردن جھکا کر سوچنے لگی، پھر بولی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو تاجور اسے حاصل کر سکتی تھی، اسے انتظار کس بات کا؟ اماں سائیں کچھ کام ذرا مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجلس سائیں نے کوئی شرط رکھی ہو، جب تک ان کا بیٹا جوان نہ ہو جائے اس جائیداد اور دولت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے اس نے کسی وکیل کا بندوبست کیا ہوگا۔ جی اماں سائیں، ایسا ہی ہے۔
تو پھر اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ اما سائیں، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ اچھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیں۔ میں اس سلسلے میں جابر شاہ اور نادر شاہ کو بھی نہیں استعمال کروں گا، بلکہ شہر جا کر میں اس طرح کے انتظامات کروں گا کہ ان کی دن رات نگرانی کی جا سکے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس جگہ کا سراغ مل جائے جہاں ہماری تقدیر چھپی ہے۔ تیمور شاہ کے چہرے سے حوث جھانکنے لگی، لیکن ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بولا، اما سائیں، ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری قربانیاں بیکار نہیں جانی چاہیے۔ آپ سوچ لیجئے، ہمارے بڑے سائیں اور ہمارا بھائی اسی وجہ سے ہم سے چھنا ہے۔ نام مت لو تیمور شاہ کسی اور کا۔ پھر بھی اما سائیں تھے تو ہمارے اپنے ہی۔ ہاں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، جہانگیر شاہ بے شک ایک سادہ لوح انسان ہے، لیکن میں اس کی ماں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر کتنی سادگی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شبہ ہو گیا تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں جانتا ہوں سائیں جہانگیر ان دنوں بیٹی کی رخصتی میں مصروف تھے، اس لیے ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ کیوں نہیں چونکے، جبکہ ہمارے نوکروں تک نے اسے پہچان لیا تھا۔ ہوتا ہے، مماثلت بہت زیادہ ہے، ایک شکل کے اور بھی چہرے ہو سکتے ہیں، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اسی کی تصدیق کے لیے تو میں پرانی حویلی گئی تھی۔ تو پھر بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جن کا راز رہنا ہی مناسب ہوتا ہے، شاہ جہانی نے کہا۔ تیمور شاہ نے رخ بدل لیا۔ وہ اس جواب پر اپنی ناخوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہ جواب اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ شاہ جہانی کی انتہا پسند فطرت کبھی کبھی بری طرح کھل جاتی تھی۔ وہ اپنے سوا کسی کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتی تھی، چاہے کوئی اس کے لیے جان دے دے۔ اس وقت شاہ جہانی تیمور شاہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ بے حد چالاک عورت تیمور شاہ کے رخ بدلنے کا مطلب سمجھ جاتی۔ میری بات سمجھ گئے تیمور شاہ؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا۔ جی اما سائیں، تیمور شاہ نے آواز سنبھال کر کہا۔ مجھے بتاؤ کیا کر رہے ہو تم؟ آپ کو بتا چکا ہوں۔ ارے ہاں، ایک اور خیال میرے دل میں آیا ہے۔ بولو۔ ہم ایک بہت اہم بات نظر انداز کر رہے ہیں۔ بات بتاؤ، کہانیاں مت سناؤ بابا، کام کی بات کرو۔ اما سائیں، وہ لڑکا اختر سائیں کی بارات میں آیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اختر سائیں اسے جانتے ہوں گے۔ ولیمے میں بھی وہ اختر سائیں کے ساتھ اسٹیج پر تھا، اس کی مووی بھی بنی ہوئی تھی۔ ہاں، شاہ جہانی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ شاید ہمارے کام آ سکتی ہے۔ کس طرح؟ وہ اس کے بارے میں پتہ لگائے گی۔ نہیں تیمور شاہ، تاجور بہت چالاک تھی، معمولی عورت نہیں تھی وہ، ورنہ کتنا مشکل کام تھا ہمارے چنگل سے نکلنا، پر وہ نکل گئی۔ شاہ جہانی دانت پیسنے لگی۔ تیمور شاہ خاموشی سے اس کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ جہانی نے کہا، شاہدہ کے بارے میں جب بھی اسے پتہ چلے گا وہ روپوش ہو جائے گی پہلے کی طرح۔ پھر کوئی ترکیب بتاؤ اما سائیں۔ سوچتی ہوں، وقت دو، جاؤ مجھے سوچنے دو، شاہ جہانی نے حقارت سے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور تیمور شاہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے رستے میں ایک ملازم سے کہا، جابر شاہ اور نادر شاہ کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کچھ دیر کے بعد تیمور شاہ کے دونوں بیٹے اس کے کمرے میں پہنچ گئے تو تیمور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کراچی بہت پسند ہے نا؟ کیا بات ہے بابا سائیں، جابر شاہ نے کہا، اور تیمور شاہ اسے آہستہ آہستہ کچھ سمجھانے لگا۔ دونوں نے بیک وقت کہا، ٹھیک ہے بابا سائیں۔ تاجور کی آنکھ کھل گئی، کوئی غیر معمولی آہٹ سنائی دی تھی یا پھر چھٹی حس نے جگایا تھا۔ وہ ذہن کو سمجھانے لگی، پیاس لگ رہی تھی، کچھ دیر کسمساتی رہی، اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ کچھ ہی فاصلے پر شاہ زیب گہری نیند میں تھا۔ وہ مدھم روشنی میں بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی، ساری حسیں جاگ گئیں۔ دل چاہا کہ بیٹے کی پیشانی چوم لے، کتنا حسین، کتنا دل نواز چہرہ ہے اس کا۔
اس احساس نے پیاس کے احساس کو مدھم کر دیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ 4 قدم آگے بڑھا کر مسیری کے پاس پہنچی، لیکن اسی وقت وہ پراسرار آہٹ پھر سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کسی نے دروازہ بند کیا ہو، اور اس بار یہ سماعت کا واہمہ تھا نہ چھٹی حس کا کرشمہ، بلکہ حقیقت تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ تبھی دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کچھ انسان دوڑتے نظر آئے۔ تاجور کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یقیناً چور تھے جو آہٹ پا کر نکل بھاگے تھے۔ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے دیوار پھلانگ کر باہر بھاگے تھے۔ وہ 2 تھے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمرے میں اور بھی ہوں گے۔ وہ بے اختیار اندر بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر تیزی سے اس کے قدم شاہ زیب کی مسیری کی جانب بڑھے اور کمرے کے درمیان پہنچ کر وہ رک گئی۔ شاہ زیب کو جگائے، یہ بتائے کہ چور گھس آئے ہیں تو وہ نوجوان ہے، لازمی طور پر باہر بھاگے گا اور جوانی کے جوش میں اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ چور آج کل نہتے نہیں آتے، ذرا سی بات پر قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ زیب کی زندگی اس کے لیے کسی بھی طور وہ خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا تھا کہ چور اس کمرے میں بھی آئیں گے۔ 10-15 منٹ گزر گئے، اب باہر کوئی آہٹ نہیں تھی۔ اسے یاد آیا 2 افراد دروازہ کھولنے کے بجائے دیوار کود کر بھاگے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف 2 ہی تھے اور گھر میں جگار ہو جانے کی وجہ سے بھاگ گئے۔ اب کیا کروں؟ کس کو جگاؤں یا پھر خود ہی باہر جا کر دیکھوں؟ ایک بار پھر بے بسی کے سے انداز میں شاہ زیب پر نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی میٹھی نیند خراب کرنے کو جی نہ چاہا۔ ایک قدم آگے بڑھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ تھوڑا سا پٹ کھول کر باہر جھانکا اور جب باہر بالکل خاموشی محسوس ہوئی تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو گئی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیسی منحوس دیواریں ہیں، آنے والوں کا راستہ بھی نہیں روک سکیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جس کی روشنی بجھا کر سوئی تھی، لیکن اس وقت وہ روشنی چل رہی تھی۔ خدا نخواستہ اندر کوئی موجود نہ ہو، میرا انتظار نہ کر رہا ہو۔ آج کل کے چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سی خبریں نگاہوں میں گھوم گئیں۔ وہ گھر کے کسی افراد کو پکڑ کر اس کے ذریعے سارا مال و متاع اکٹھا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہو؟ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتی ہوئی اس کھلے دروازے کے پاس پہنچ گئی جس سے نکل کر وہ دونوں باہر بھاگے تھے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ یہ ہمت تو کرنی ہی تھی۔ اندر پہنچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ زبردست افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ محض قیمتی چیزیں دیکھی گئی ہوں۔ اول تو یہاں بہت قیمتی چیزیں تھی ہی نہیں، لیکن جس طرح ہر چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا گیا تھا اس سے کچھ اور ہی اندازہ ہوتا تھا۔ مان اسے کچھ خیال آیا اور برق رفتاری سے رائٹنگ ٹیبل کی طرف دوڑی۔ اس ٹیبل کے ایک خفیہ دراز میں جو بالکل پیچھے سے کھلتی تھی اس کی زندگی بھر کی امانت رکھی ہوئی تھی، وہ ڈائری جس میں اس نے اپنی زندگی محفوظ کر رکھی تھی۔ میز جس طرح دیوار کے پاس سے کھسکی ہوئی تھی، اس سے شبہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو عقب میں کسی چیز کی تلاش ہوئی ہوگی، اور اس نے دہشت زدہ انداز میں اس دراز میں ہاتھ ڈال دیا جس میں ڈائری ہوا کرتی تھی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ اس کا ہاتھ خالی واپس آیا تھا، ڈائری اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ وہ دہشت سے سکڑی سمٹی پیچھے ہٹ آئی اور خوف بھری نگاہوں سے کمرے کے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پورا بدن ڈھیلا ہوا جا رہا تھا۔ بمشکل تمام ایک کرسی پر آ کر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ تبھی اسے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ کیا تم اپنا گھر فروخت کر رہی ہو یا کرائے پر دے رہی ہو؟
وہ 2 افراد تھے، شکل و صورت سے سندھ کے اندرونی حصے کے باشندے معلوم ہوتے تھے۔ سندھ کے اندرونی حصے کے باشندے، کیا دستگیر کوٹ کے؟ او میرے خدا! شاہ زیب لا علمی میں دستگیر کوٹ پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، ذہن نہ جانے کہاں کہاں کی خبریں لا رہا تھا۔ ڈائری اگر ان کے ہاتھ لگ گئی تب تو بڑی خوفناک بات ہو جائے گی، سب کچھ معلوم ہو جائے گا انہیں۔ وہ دشمن ہیں میرے اور شاہ زیب کے۔ میرے خدا، میرے بچے کی حفاظت کر، میں نے یہ وقت بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دشمنوں کو اگر ہماری کھوج لگ گئی تو کیا وہ ہمیں زندہ چھوڑیں گے؟ کہاں لے جاؤں میں شاہ زیب کو؟ کہاں چھپا کر رکھوں میں اپنے گوہر نایاب کو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر تھا کہ آواز شاہ زیب تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ گھر میں خواہ ایک فتنہ سر ابھار لیتا۔ نہ جانے کب تک وہ روتی رہی، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ رونے سے دنیا کا کوئی کام حل نہیں ہوتا۔ اب تک زندگی جس انداز میں گزاری ہے، اسے آگے بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ بہت کچھ کرنا ہوگا اور بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا بھی ہوگا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی، کمرے کی روشنی بجھائی، دروازہ باہر سے بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ شاہ زیب بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے دن جاگی تو شدید بخار چڑھا ہوا تھا، بدن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ شاہ زیب ذرا دیر سے جاگنے کا عادی تھا۔ اس نے ضروری کام کیے، ناشتہ تیار کیا۔ اس کمرے کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا، جہاں رات کو کچھ نامعلوم افراد نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف ڈائری تلاش کی گئی تھی۔ کسی کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ اس کمرے میں کوئی ایسی ڈائری مل سکتی ہے جس میں اس کی زندگی چھپی ہوئی ہے؟ کسی کو کیسے پتا؟ کون تھے وہ لوگ؟ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شاہ زیب جاگ گیا، واش روم سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آیا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ ارے کیا بات ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ بس ایسے ہی موسمی اثرات ہیں، بخار آ گیا ہے، تاجور نے بھاری آواز میں کہا۔ شاہ زیب نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ یہ معمولی بخار ہے آپ کو؟ اچھا خاصا تیز ہے، ڈاکٹر کے پاس چلیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس طرح کے بخار میں جیسے ڈاکٹر کے پاس ہی تو جاتی رہی ہوں میں۔ ماں جی، تیز بخار ہے آپ کو؟ ٹھیک ہو جائے گا، چلو ناشتہ کرو۔ آؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تاجور نے اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں شاہ زیب بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا، آفس نہیں جائیں گی آج آپ؟ نہیں، مشکل ہے، اور میں کالج نہیں جاؤں گا۔ وہ کیوں جناب؟ تاجور نے مسکرا کر کہا، آپ کے پاس رہوں گا دن بھر۔ نہیں، آپ کالج جائیں گے، یہ غلط ہے۔ نہیں جاؤں گا، شاہ زیب نے ضدی لہجے میں کہا۔ جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ ماں جی، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ جائیں، کیا آپ میری خواہش کا احترام نہیں کریں گے؟ شاہ زیب اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں آپ۔ تاجور آہستہ سے ہنس پڑی اور پھر بولی، کیسی لگ رہی ہوں؟ خوبصورت نا؟ وہ تو آپ ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ تاجور نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے زبردستی شاہ زیب کو کالج بھیجا تھا۔ وہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ اب یہ تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے دشمن اس کی جانب متوجہ ہو چکے ہیں، اور انہیں اس کا پتہ بھی چل گیا ہے۔ گھر کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے، کہاں قیام کرے؟ دوپہر کو 12 ساڑھے 12 بجے تک وہ بستر پر لیٹی رہی۔ بخار خود بخود اتر گیا تھا۔ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، دور دور تک کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ کچھ عرصے کے لیے دفتر سے چھٹی لے لے اور شاہ زیب کی کالج سے چھٹی کرا دے اور اسے لے کر کسی پہاڑی مقام پر نکل جائے، وہاں کچھ وقت گزارے، حالات کا جائزہ لے کہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ اسے خاصا
معقول اور تسلی بخش محسوس ہوا۔ کاظمی صاحب سے بہانہ کر دے گی کہ اس کی صحت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ یوں بھی ان دنوں ایسا کوئی اہم کام نہیں تھا جس کی وجہ سے کاظمی صاحب اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ ساتھ ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ کار سے اترے اور اسے رکشے سے اترتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن آفس میں داخل ہوتے ہی انہوں نے تاجور کو بلا لیا۔